عورت کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ وہ ام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کی ماں عورت کو بنایا۔ یہ کم مقام اور مرتبہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نبی جنتی ہے، بچپن میں اس کے لاڈ ناز و نخرے برداشت کرتی ہے، اور یہ سعادت اللہ نے عورت کے حصے میں دی ہے۔ اللہ جل شانہ نے عورت کو یہ عزت و تکریم عطا فرمائی کہ جب ایک عورت ماں کی ممتا لے کر کے اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، اور اس پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو آج ہم اس کو صفا اور مروہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر راستے میں ایک ایسا ٹیلا آتا ہے کہ بچے پر نظر نہیں پڑتی تو وہاں پر تیزی سے دوڑ کر جو ہے وہ چلتی ہے، اور جب بچہ نظروں میں آتا ہے تو پھر آہستہ جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس عورت کو جو ماں کی شکل میں ماں کی ممتا لیے ہوئے اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کی تگ و دو میں پانی کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی، اللہ جل شانہ نے اس کو آنے والے مردوں کے لیے، عورت کے لیے نہیں، مردوں کے لیے وہ عبادت بنا دیا۔ مسلمان عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو دو اہم ترین جز ہیں، ایک بیت اللہ کا طواف اور دوسرا صفا مروہ کی سعی۔ وہ جگہ جہاں اماں ہاجرہ دوڑ کے جایا کرتی تھی، وہاں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے، عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ میلین اخضرین، سبز رنگ کی لائٹیں جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں کہ ایک سے شروع کرنا ہے دوڑنا اور دوسرے تک دوڑتے چلے جانا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ سامنے دیکھ کے دوڑنا ہے، بلکہ اسی طرح اس طرف مقام ابراہیم زمزم کے کنویں کی طرف دیکھتے ہوئے جب دوڑنا ہے تو دیکھنا اس طرف یہ ہے، کیوں اماں ہاجرہ اس طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کم مقام اور مرتبہ ہے، یہ عورت ہی ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ اس پر وحی نازل کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلائیے، ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو صندوق میں بند کر کے پانی کے حوالے کر دیجئے، پریشان نہیں ہونا، پھر لوٹ کر تیرے پاس ہی آئے گا۔ اسی عورت کے دل جوئی کے لیے اللہ جل شانہ نے بچہ لوٹا کر کے پھر واپس ماں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا، اور اس کی بہترین تعلیم و تربیت اور پرورش جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے کروائی۔ اللہ جل شانہ نے عورت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ ایمان کی اگر مثال اللہ نے دی ہے تو وہ عورت کے ایمان کی مثال دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرمایا اللہ مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اہل ایمان، ان اہل ایمان میں سے جو اپنے ایمان پر ڈٹ گئے، پختگی کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان میں سے جو ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اگر ایمان کی مثال دی ہے، ایمان میں پختگی کی مثال دی ہے کہ فرعون جیسے جابر اور ظالم شخص کے ماتحت رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیار، محبت، الفت، عقیدت کا معاملہ کیا، تو وہ ایک عورت تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں اسلام نے عورت کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے
شہید ہونے والی وہ ایک عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلی شہید اسلام کی وہ حضرت سمیہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی وہ عورت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور اسی طرح جب دیکھتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے کہ بہت سی اہم اسلام کی فتوحات جو ہے وہ ان خواتین اور عورت کی بدولت اللہ جل شانہ نے دلوائیں۔ ایک جنگ کے اندر آتا ہے کہ پسپائی ہو رہی تھی، لشکر مجاہدین کا پسپا ہو رہا تھا، اور سامنے سے یہ عورت ہی تو تھی کہ جس نے اپنے خیمے کی نوبیں نکال کر کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر تان لی تھی، خبردار اگر اس طرح پسپا ہو کر کے آؤ گے تو پھر ہمارے بستر تمہارے لیے نہیں ہوں گے، ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، واپس جاؤ۔ اگر فتح کی صورت کے اندر آؤ گے، فتح یا شہادت، اس کے علاوہ دوسری بات قابل قبول نہیں۔ تو پھر نئے عزم اور ولولے کے ساتھ جب مجاہدین حملہ آور ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس جنگ میں فتح عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فتح جو ہے اس عورت کی جرت بہادری کی مثال جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس عورت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب ماں اور باپ کی صورت میں والدین سامنے ہوں تو حق کی خدمت ماں کو بحیثیت عورت کے جو ہے وہ 3 حق ادا کیے ہیں، اور باپ کو بحیثیت مرد کے صرف ایک حق جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ خدمت کا موقع ہو تو ترجیح کس کو دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو، پھر عرض کی اس کے بعد فرمایا ماں کو، پھر عرض کی اس کے بعد فرمایا ماں کو، جب چوتھی مرتبہ عرض کی اس کے بعد تو فرمایا کہ باپ کو۔ بحیثیت خدمت کے جو ہے وہ ماں کا درجہ باپ سے اعلیٰ ہے، صنف نازک ہونے کی وجہ سے، اس کے احساسات جو ہے ہونے کی وجہ سے اس کو اسلام نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ وہ کون سا حق ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دیا؟ اسی عورت کو جو ہے وہ برسر بازار جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، اسلام نے اس بیچنے پر پابندی عائد کی ہے۔ یہی عورت تھی جس کو اسلام سے قبل زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسی اسلام نے اس کو عزت بخشی ہے، اسی اسلام نے اس کو زندگی بخشی ہے کہ خبردار اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے تو اس پر سخت وعیدیں جو ہے آئی ہیں، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وجہ کوئی بھی ہو، وجہ تنگ دستی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، درگور کی گئی بچی سے، اس عورت سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا، اور یہ اس سے سوال کرنا اس بنیاد پر ہوگا تاکہ اس ظالم کے اس ظلم کو سب کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا ظلم جو ہے وہ کر کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے زمانہ جہلیت کے اندر 360 بچیوں کو زندگی بخشی اس انداز میں کہ وہ زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، میں ان سے لے لیتا تھا 2 اونٹ کے بدلے کے اندر 2 قیمتی اونٹ دے کر کے ایک بچی جو ہے وہ لے لیتا تھا، کیا میرے اس عمل پر مجھے کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور تجھے کیا ملے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے تجھے اسلام کے لیے قبول کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دی ہے، یہ اس نیکی کی برکت سے اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق عطا کی۔